بلند ہونی چاہیے کہ نجف کی بارگاہ میں، کائنات کے شاہ نجف کی بارگاہ میں ہم پرسہ پیش کر سکیں امام حسن مجتبیٰ کا بھی اور رسول خدا کا بھی۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ میں دستگزار ہوں سید ضمیر حسین نقوی صاحب سے کہ وہ بارگاہ احدیت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بلند الصلوات۔ خالق کائنات کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد وآل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی معروف ترین آیہ وافیہ ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس موضوع پہ اپنی کم علمی اور کم بذاتی کے مطابق گفتگو کروں کہ جو موضوع آج مسلمانان عالم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی ضرورت آج سب سے زیادہ ہے، وہ ہے وحدت امت، اس امت کا ایک ہونا۔ وحدت امت کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے جو مشکل ترین مسئلہ ہے اور پریشان کن مسئلہ ہے وہ ہے افتراق امت، امت کا تفرقہ، امت کا اختلاف اور امت کا بٹ جانا، یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ جب آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں، جس دور میں سائنس کا دورہ ہے، اور آج وہ زمانہ ہے الحمدللہ کہ جہاں دنیا کے تمام مشکل ترین مسائل کا حل تلاش کیا جا چکا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ آج متعدی امراض کا علاج ہو رہا ہے، یعنی وہ امراض کے جو کل لا علاج سمجھی جاتی تھیں، آج ان کا علاج دریافت ہو چکا ہے۔ کل وہ مسائل جو لا ینحل سمجھے جاتے تھے، آج ان کا حل تلاش کیا جا چکا ہے۔ تو جب تمام مسائل کا حل تلاش کیا جا چکا ہے، اور بعض ایسے مسائل کے جو آج سے 50 سال پہلے ناممکن سمجھے جاتے تھے، آج ممکن ہے، یعنی کل جو مسئلہ پہاڑ کے برابر نظر آتا تھا، آج وہ مسئلہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ قبلہ عالم تشریف فرما ہے، وہ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم آج سے 40-50 سال پہلے علامات ظہور امام زمن اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں یہ بات پڑھا کرتے تھے کہ امام کے ظہور کا قریب ترین زمانہ وہ ہوگا کہ ایک بندہ مشرق میں بیٹھا ہوگا اور دوسرا مغرب میں بیٹھا ہوگا،
وہ ایک دوسرے سے بات بھی کر سکیں گے اور ایک دوسرے کی آواز بھی سن سکیں گے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے۔ تو آج سے 50 سال پہلے یہ بات ناممکن نظر آتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہو اور دوسرا پاکستان میں بیٹھا ہو اور وہ ایک دوسرے کی آواز بھی سن رہا ہو اور ایک دوسرے کی تصویر بھی دیکھ رہا ہو۔ یہ ہونا ناممکن ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ ممکن ہو چکا ہے۔ ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہے، دوسرا پاکستان میں بیٹھا ہے، وہ ایک دوسرے کی آواز بھی سن رہے ہیں اور ایک دوسرے کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اتنی تمہید کے بعد میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تمام مشکل ترین مسائل کا حل آج تلاش کیا جا چکا ہے، تو جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اتحاد امت، کیا اس مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈنا چاہیے؟ توجہ فرمائیں، اس مشکل مسئلے کا حل آیا تلاش کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے یا نہیں کہ جس طرح یہ امت حضور کی حیات طیبہ میں امت واحدہ تھی، ایک امت تھی، سب کے عقائد ایک تھے، سب کے اعمال ایک تھے، سب ایک طرح وضو کرتے تھے، سب ایک طرح نماز پڑھتے تھے اور سب ایک وقت میں روزہ رکھتے تھے، ایک وقت میں روزہ کھولتے تھے، زکوٰۃ دینے کے طریقے سب کے ایک تھے، مناسک حج سب کے ایک تھے۔ تو کیا حضور کے بعد جو امت 73 فرقوں میں بٹ چکی ہے، آیا اس مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ امت حیات پیغمبر کی طرح پھر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، سب کے عقائد ایک ہوں، سب کے اعمال ایک ہوں، سب کے نماز کا طریقہ ایک ہو، سب کا روزہ رکھنے کا وقت ایک ہو، روزہ کھولنے کا وقت ایک ہو، مناسک حج ایک ہو؟ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ میں اس مسئلے کا حل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا موضوع نیا ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے اور میں اس کا حل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا حل یہ ہے، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ امت فرقوں میں بٹی کیوں۔ جب ہم تمام فرقوں کے علماء اور عوام سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ توحید کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہیں، تو ہر مسلک کا ماننے والا ہمیں ایک ہی بات کہتا ہے کہ میرے لیڈر نے مجھے ایسا ہی بتایا ہے کہ عقیدہ توحید یہ ہے۔ ہم جب پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ عدل الہی کے منکر کیوں ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر نیکی اور بدی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، عدل الہی کا انکار ہم نے تو نہیں کیا، ہمیں تو جو بتایا گیا وہی ہم مان رہے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور جب ہم نے کسی سے پوچھا کہ آپ ہاتھ یہاں باندھ کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہمارے عالم نے ہمیں ایسا بتایا ہے۔ کسی نے ہم نے کسی سے پوچھا کہ آپ یہاں پیٹ پہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، کہنے لگے جی ہمارے راہبر نے ہمیں ایسا بتایا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ ہاتھ سینے پہ کیوں باندھتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے پیشوا نے ہمیں ایسا بتایا ہے۔ آپ ہاتھ کھول کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیڈر نے۔ یعنی یہ لیڈروں نے، قائدین نے، رہنماؤں نے، حضور نے تو ایک ہی عمل بتایا ہوگا، حضور نے تو ایک ہی عقیدہ امت تک پہنچایا ہوگا، لیکن یہ قائدین اور راہبروں نے اور لیڈروں نے اور مولویوں نے مختلف توجیہات پیش کر کے امت کو افتراق میں بانٹ دیا۔ تو میں طالب علم کی حیثیت سے میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر یہ امت کسی ایک ایسے لیڈر پہ متفق ہو جائے کہ جس لیڈر پر عالم اسلام میں کسی کو اختلاف نہ ہو، تو یہ امت ایک ہو سکتی ہے۔ تو حضور کے بعد سے لے کر آج تک اگر ہم غور و فکر کریں، تجزیہ و تحلیل کریں اور گہری تحقیق کے بعد ایک ایسا لیڈر تلاش کر لیا جائے جس پر عالم اسلام کے تمام علماء کا، عوام کا، عالموں کا، جاہلوں کا، امت کے ہر فرد کا اس پر اتفاق ہو، ایسا لیڈر تلاش کر لیا جائے اور پھر اس کی بات کو حجت تسلیم کر لیا جائے، عقیدہ توحید وہی رکھا جائے جو وہ رہبر کہے، اور فرما رہے نماز ویسے پڑھی جائے جیسے وہ رہبر نشاندہی کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رہبر ایسا، اور جب ہم نے بنو امیہ اور بنو عباس کے 70 سال کے عرصے میں جب ہم نے 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 70 سال کے عرصے میں ج
علماء، رہبر، لیڈروں کا مطالعہ کیا اور 1400 سال میں ہم نے دیکھا تو ایک شخصیت ہمیں ایسی نظر آئی کہ جس پر عالم اسلام کا اتحاد 100% ہو سکتا ہے، اور ہم امت مسلمہ کے سامنے اتحاد امت کے لیے جس لیڈر، جس پیشوا کا نام پیش کر رہے ہیں، اس پیشوا کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس لیے کہ ایک اسلامی لیڈر میں، ایک اسلامی قائد میں، ایک اسلامی رہبر میں جو خصوصیات و صفات ہونا چاہیے، جو کوالٹیز ہونا چاہیے، یہ واحد ہستی ہے جو تمام کوالٹیز کو فل کرتی ہے۔ اب میں وہ صفات آپ کے سامنے گناؤں۔ پہلی صفت، یعنی یہ میں وہ صفات آپ کے سامنے عرض کروں گا جو قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں، جو کنٹروورشل نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ ملت اسلامیہ کے جتنے فرقے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے گروہ ہیں، سب کے لیے یہ شرائط قابل قبول ہیں۔ تو اسلامی لیڈر میں سب سے پہلی کوالٹی اور صفت جو ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور السابقون الاولون کی جب ہم لسٹ بناتے ہیں تو سب سے اوپر بعد از پیغمبر سب سے پہلی مسلمان شخصیت جو ہمیں نظر آتی ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور مولا امیر المومنین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کے اصحاب کو، نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو جتنے شرف عطا فرمائے ہیں، جتنی خصوصیات اور جتنی عظمتیں، جتنی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں، میں علی ان کے ساتھ برابر کا شریک ہوں۔ اور اللہ نے 70 شرف مجھ علی کو ایسے بخشے ہیں جو بعد از پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں کسی ایک صحابی کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے جو اللہ نے مجھے شرف بخشا، اور وہ ہے واللہ لم اشرک باللہ قط، کہ بعد از پیغمبر میری ذات وہ ہے کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا ہے۔ باقی نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے، یہ ازر من الشمس ہے، نبی کی صحبت میں جتنے بیٹھنے والے لوگ تھے، کسی نے 5 سال بتوں کی پوجا کی، کسی نے 10 سال بتوں کی پوجا کی، کسی نے 20 سال کی، کسی نے 40 سال کی۔ علی کی وہ ذات ہے کہ جس نے، تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ بعد از پیغمبر علی کی ذات وہ ہے کہ جس نے بچپن میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اصحاب کرام کا نام آتا ہے تو ہم شیعہ سنی مل کر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور جب مولا علی کا نام آتا ہے تو ہم شیعہ نے حیدر کرار علیہ السلام کہتے ہیں، اور باقی 72 فرقوں کے مسلمان علماء مولا علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلک کے عالم کے پاس چلے جائیں اور جا کے پوچھیں کہ ان 2-3 لفظوں کا معنی کیا ہے، کرم اللہ وجہہ، تو ہر عالم یہی بتائے گا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ علی کا چہرہ وہ ہے جس پہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں، جس پہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ پیشانی وہ ہے سوائے ذات توحید کے، یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکی نہیں ہے۔ اب یہاں روک کر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تمام علماء متفق ہیں، تمام مسلمان متفق ہیں کہ علی کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے بچپن میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ تو میں ایک بات سوچتا ہوں کہ وہ گھرانے کہ جن گھرانوں میں سجدوں کا رواج ہے، میں ان گھروں کی بات نہیں کر رہا کہ جن کے تعلقات اللہ سے ہمیشہ کشیدہ ہی رہتے، جہاں سجدوں کا رواج ہے، بزرگ نماز پڑھتے ہیں، جوان نماز پڑھتے ہیں، دادا دادی نانا نانی ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے 1.5 سال کے چٹی پہنے ہوئے وہ بھی رینگتے ہوئے آ جاتے ہیں، بڑوں کے دیکھا دیکھی
چھوٹے بچے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا میں نے اکثر یہ دیکھا کہ چھوٹے بچے نہ قیام کرتے ہیں نہ رکوع کرتے ہیں، سیدھا سجدے کرتے ہیں۔ پتہ چلا سجدہ انسان کی فطرت میں ہے۔ بڑی مہربانی، سجدہ حیدری آئے، سجدہ انسان کی فطرت میں ہے۔ چھوٹے بچے بھی بڑوں کے دیکھا، توجہ فرمائیں گے جملے پر، چھوٹے بچے بھی بڑوں کے دیکھا دیکھی سجدہ کرتے ہیں۔ 73 فرقوں کے علماء متفق ہیں کہ مولا علی کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے بچپن میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، تو مسلمان پھر ماننا کہ ابو طالب کے گھر میں بتوں کو سجدے کا رواج ہی نہیں تھا۔ اور یہ بھی مان کہ ابو طالب مومن اول تھے، اور پھر یہ بھی مان کہ علی بچپن میں بھی امام تھے۔ توجہ فرما رہی یا نہیں؟ تو اس صفت میں میرے مولا علی کو، اس کوالٹی میں، اس صفت میں 100 میں سے 100 نمبر ملے۔ دوسری صفت کیا ہونا چاہیے اسلامی رہبر اور لیڈر میں؟ کہ اسے مومن بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا کمال یہ ہے، دوسری صفت یہ ہے اسلامی لیڈر میں جو پائی جانی چاہیے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ یہاں بھی میں چونکہ میں نے تمام صفات تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، اور موضوع کو اس موضوع پر اس سال میں نے پورا عشرہ محرم پڑھا ہے ڈیرہ غازی خان میں، اسلامی لیڈر اور اسلامی رہبر کو کیسا ہونا چاہیے۔ میں ایک جملہ کر کے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ تو دوسری صفت ایک اسلامی لیڈر میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اصحاب کا مجمع ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سنو، ایمان کے کل 10 درجے ہیں، میرا سلیمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے، میرا ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز ہے، آخری حلالی تک سر اٹھائیے گا، میرا مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر فائز ہے۔ تو جب حضرت نے درجات بیان کیے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ علی مولا کس درجے پر ہیں؟ فرمایا میرا سلیمان 10ویں درجے پہ ہے، ابو ذر 9ویں درجے پہ ہے، مقداد 8ویں درجے پہ ہے، اور علی کا پوچھ رہے ہو؟ علی تو کل ایمان ہے، مل کے ہے نہیں، علی تو کل ایمان ہے۔ جنہیں حضور نے کل ایمان کہا، میدان خندق میں جب میرے امیر آقا عمر ابن عبد بد کے مقابل میں جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی جانب۔ لہذا جب بھی میں ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں کہ جس میں اللہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکار رہا ہے، اور ہے یا نہیں؟ اور مولانا میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، ہمت کی ہے، ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں وہ آیات الگ کروں، چونکہ اب یہ سہولت موجود ہے، میں وہ آیات الگ کروں کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہو رہا ہے، اور وہ میں نے کوشش کی تو ٹوٹل 89 آیات ہیں کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہو رہا ہے۔ اور یہ مجھے سوچ تب پیدا ہوئی کہ جب میں نے حضور کا یہ فرمان پڑھا، خطبۃ الغدیر میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی اور جہاں بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، ان مومنوں کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب، توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ اور پھر اس حدیث خندق کے ذریعے اللہ فرما رہے علی، ہاں حضور فرما رہے حدیث میں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی جانب۔ تو حضور نے بتا دیا کہ ایمان کو مجسم دیکھنا ہو تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھ دو۔ اس حدیث خندق کے بعد میں ان آیات کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا مطلب؟ اے علی علی کرنے والو، اے یا علی مدد کے نعرے لگانے والو، اے علی ولی اللہ کی آسانیں دینے والو، خدا تم سے خطاب کر رہا ہے۔ اور میں نے وہ 89 آیات الگ کی ہیں، میرے پاس موبائل میں وہ موجود ہیں۔ اگر کوئی نوجوان، کوئی مومن مولائی
وہ 89 آیات لینا چاہتا ہے تو میں واٹس ایپ کے ذریعے اسے بھیج سکتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی ہے اور ساتھ مختصر تفسیر بھی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ 89 آیات کی لسٹ بنائی جائے اور دیکھا جائے کہ اللہ علی والوں سے چاہتا کیا ہے، اور ان آیات پہ جن پہ عمل ہو چکا، چونکہ علی والے سے ڈائریکٹ اللہ خطاب کر رہا ہے، تو اس میں ٹک کیا جائے جتنی آیات پہ عمل ہو چکا ہے، اور جن پہ عمل نہیں ہو سکا ان پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو پیغمبر نے علی کو کل ایمان فرمایا، تو اس صفت میں بھی علی مولا کو 100 میں سے 100 نمبر میں موضوع پسند آ رہی ہے، 100 میں سے 100 نمبر مولا علی۔ اگلی صفت کیا ہونا چاہیے اسلامی لیڈر میں، اسلامی قائد میں؟ وہ صفت یہ ہونا چاہیے کہ اسے صحبت پیغمبر کا کامل شرف حاصل ہونا چاہیے۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا، آپ متوجہ ہیں الحمدللہ، اس صفت میں بھی مولا علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملتے ہیں، اس لیے کہ علی وہ ذات ہے اللہ کی اس کائنات میں کہ جنہوں نے اس ظاہری زندگی میں خانہ کعبہ میں آنکھیں کھولی نبی کی گود میں، نبی نے آنکھیں بند کی علی کی گود میں۔ اور میں لفظ بدل کے اگر کہوں تو اللہ کی اس کائنات میں ظاہری حیات طیبہ میں جب میرے مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہوئی تو علی کی جب آنکھیں کھلی تو پہلی نگاہ مولا علی کی چہرہ رسالت پہ پڑھی، اور جب حضور دنیا سے جا رہے تھے ان کی آخری نگاہ چہرہ علی ابن ابی طالب پہ پڑھی۔ وہ علی جو گھر میں نبی کے ساتھ، مسجد میں نبی کے ساتھ، میدان میں نبی کے ساتھ، مولا امیر فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے یوں چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے۔ اور علی پیغمبر کی فقط صحبت میں بیٹھنے والے نہیں تھے، نبی کی گود میں پلنے والے کو علی کہتے ہیں، اور جنہوں نے لعاب رسالت کو چوسا، لعاب رسالت کو چوس کر پروان چڑھے، اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ مولا علی کی ایسی فضیلت ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، لعاب رسالت کو چوسنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ہستی گزری ہے، پیغمبر کے اصحاب میں بھی شامل ہیں، جن کا نام عبداللہ ابن عباس ہے، جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کے عالم ہونے کا خطاب اور مفسر قرآن ہونے کا خطاب بھی انہیں دیا گیا۔ تو لکھا گیا تفسیر میں کہ مفسر قرآن کیسے بنے، حبر الامہ کا لقب ان کو کیسے ملا، اس کی توجیہ میں یہ روایت بیان کی گئی کہ ایک مرتبہ حضور کھجوریں تناول فرما رہے تھے، اصحاب بھی موجود ہیں، ابن عباس بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن عباس جب وہ دیکھا کہ کھجوریں حضور تناول فرما رہے ہیں، ابن عباس نے آگے بڑھ کے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کرم فرمائیں اور اپنی زبان مبارک سے تر گٹھلی نکال کے مجھے عطا فرما دیں، تو رحمت للعالمین نے یہ مطالبہ سنا اور مسکرائے اور اپنی لعاب دہن سے تر گٹھلی حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھوں پہ رکھ دی۔ بلا فصل جناب عبداللہ ابن عباس نے وہ گٹھلی اٹھائی، اپنے منہ میں ڈال دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، خدا کی قسم، جیسے میں نے حضور کی زبان مبارک سے تر گٹھلی چوسنا شروع کی، مجھے لگا کہ میرے دل و دماغ میں، میرے سینے میں علوم قرآنی کا ایک سمندر موجود ہو گیا، تعلیمات پیغمبر کا ایک سمندر، علم کا ایک سمندر موجود ہو گیا، اور وہ اتنے بڑے عالم قرار پائے کہ ان کا لقب قرار پایا مفسر قرآن۔ تو یہاں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو نبی کی زبان مبارک سے تر گٹھلی چوس لے وہ بنتا ہے مفسر قرآن، اور جو زبان رسالت چوسے وہ بنتا ہے ناطق قرآن۔ اللہ مل کے عبادت کریں سارے کو، حیدری منتظر زندہ آباد مردہ آباد۔ محمد والے محمد پر بلند تر
صلوات توجہ فرما رہے ہیں۔ اس صفت میں صحبت پیغمبر کا کاملاً شرف جو علی ابن ابی طالب کو حاصل ہوا، پیغمبر کے کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔ تو اس صفت میں بھی مولا علی کو 100 میں سے 100 نمبر۔ اگلی صفت کیا ہونا چاہیے اسلامی لیڈر میں؟ کہ وہ تعلیمات پیغمبر کا اور قرآن کا اسے عالم ہونا چاہیے، تاکہ وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو۔ بولو یار، وہ مسئلہ پوچھنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اسے کسی غیر سے مسئلہ نہ پوچھنا پڑے۔ تو ہم نے جب علی مولا کی اس صفت کو دیکھا تو اس صفت میں بھی مولا علی کو کمال حاصل ہے، اس لیے کہ پیغمبر کے صحبت میں بیٹھنے والوں میں ایک شخصیت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، اکیلونی اکیلونی، مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو جبکہ تمہارے درمیان علی جیسا عالم موجود ہے۔ ایک دوسری شخصیت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ لولا علی اللہ لک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب جملہ سنیے گا سر اٹھا کے، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں فقط تو ہلاک نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو پوری امت ہلاک ہو جاتی۔ اور تیسری شخصیت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پروردگار مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھنا جس دن میرے اوپر کوئی مشکل آئے اور مشکل کشا علی موجود نہ ہو۔ اور مولا علی وہ ذات ہیں جن کے لیے نبی فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ اور یہ میرا چیلنج ہے، اپنی پرائی دوست دشمن بڑی کتاب سے لے کر چھوٹی کتاب تک دنیا نہیں دکھا سکتی کہ میرے مولا امیر نے پوری زندگی کبھی کسی سائل کے جواب میں لفظ لا یعنی نہ استعمال کیا۔ جب بھی کسی نے سوال کیا فوراً میرے مولا علی نے جواب۔ اور بعض روایات میں تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ابھی سائل سوال کرنے کے لیے جبڑے جوڑ ہی رہا تھا، مولا علی نے پہلے۔ اگر جی میں نے مناقب میں ایک روایت پڑھی، لائن لگی ہوئی ہے علی کے دروازے پہ، سائلین کی، پوچھنے والوں کی، تحصیل علم کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، باری باری آتے ہیں حضرت سے آ کے اپنے سوالوں کے جواب لیتے ہیں۔ ایک بندہ آخر میں آیا اور لائن میں آ کے بیٹھ گیا، اسے جلدی بڑی تھی، دل میں سوچا اللہ جانے میری باری کب آئے گی، میں کب علی تک پہنچوں گا، کب علی میرے سوالوں کا جواب دیں گے، بس یہ سوچا ہی تھا۔ حضرت نے کہا سلیمان جی مولا، ایک نوشتہ حضرت نے سلیمان کے ہاتھ میں دیا، کہا اس لائن میں بیٹھے ہوئے آخری آدمی کے ہاتھ میں تھما دے اور اس کے کان میں یہ بھی کہہ دے علی تیرے سوال بھی جانتا ہے ان کے جواب بھی جانتا ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اور یہی وجہ ہے کسی نے مشورہ بھی دیا تھا، یہ بھی مناقب کی پہلی جلد سے لے کے پڑھ رہا ہوں، القطرۃ من البحار، آیت اللہ احمد مستنبط کی لکھی ہوئی کتاب جس کا ترجمہ مناقب اہل بیت کی صورت میں ہو چکا ہے، اس کی پہلی ہی جلد سے روایت لے کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کسی نے تو مشورہ بھی دیا تھا مولا علی کو کہ یا علی جب بھی کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے فوراً آپ جواب دیتے ہیں، تو یا علی میرا مشورہ یہ ہے کہ ذرا سوچ لیا کیجئے، غور کر لیا کیجئے، تھوڑا تردد کر لیا کیجئے، ہو سکتا ہے کہیں سے غلطی نہ ہو جائے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں وہ بدبخت جانتا نہیں تھا کہ علی کو ووٹوں نے علی نہیں بنایا، علی کو ذات جلی نے علی بنایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے شخص، اے علی کو مشورہ دینے والے، اتنا بتا کہ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں، یہ روایت موجود ہے، تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا حضرت 5۔ فرمایا تو نے سوچا نہیں، غور نہیں کیا؟ اس نے کہا حضرت اس میں سوچنے کی کون سی بات ہے، 24 گھنٹے ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے۔ مولا امیر مسکرائے، فرمایا جس طریقے سے 24 گھنٹے ہر وقت تیرے سامنے تیرے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی پوری کائنات ہر وقت علی کے سامنے موجود ہے۔
یہاں تک آپ نے روایت سنی ہے، میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مکمل روایت مناقب میں موجود ہے۔ یہاں تک اکثر ہم نے بھی یہی تک سنا تھا، لیکن مناقب میں نے اس سے آگے پڑھا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ آپ کے سامنے کائنات یوں ہے جیسے میرے سامنے ہاتھ کی انگلیاں، حضرت آپ کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل بھی ہے؟ کہا ہاں دلیل ہے۔ کہا حضرت بیان کیجیے۔ امام نے فرمایا کہ اے شخص اتنا بتا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اگلا جملہ میرا ہے کہ شاید اس نے کہا ہو کہ حضرت پڑھا تو ہے، سمجھا نہیں۔ اور یہی المیہ 1400 سال کے بعد آج بھی امت مسلمہ کا ہے کہ قرآن پڑھنے پہ توجہ ہے، قرآن سمجھنے پہ توجہ نہیں۔ مولانا شاید آپ کے علم میں ہو، آپ نام بھی جانتے ہوں، میں جب ایز اے پرنسپل سندھ میں گیا سکھر میں، سالے تحصیل سکھر کی، محسن ملت کا وہاں مدرسہ تھا، علامہ سید صفدر سندھ صاحب قبلہ نے 3 مدارس قبلہ کی سرپرستی میں قائم ہوئے سندھ میں، ایک کراچی میں جامع علمیہ اور 2 اندرون سندھ میں مدرسے تھے، ایک روڑی میں تھا اور ایک سالے پٹ میں جس کا پرنسپل میں تھا۔ میں وہاں گیا تو ابتدا میں جاتے ہی چونکہ رمضان تھا جب میں گیا تھا، تو عید کے بعد میرا سامنا ایک دیوبند عالم دین سے ہو گیا۔ ایک محفل میں عید ملن پارٹی میں گفتگو ہوئی، مذہبی گفتگو ہوئی، اور ایس ایچ او صاحب نے وہاں آئے ہوئے تھے لوگ، تو انہوں نے جا کے اپنے عالم سے کہا جنہوں نے تراویحیں پڑھائی تھی کہ مولانا ہے اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اگلے دن وہ 2-3 کتابیں اور پمفلٹ لے کر میرے دروازے پہ آ گیا کہ میں آپ سے بات کروں گا، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ قصہ مختصر کہ 2 مہینے تک گفتگو ہوتی رہی، مناظرہ ہوتا رہا۔ 2 مہینے کے بعد اس نے علی ولی اللہ پڑھا، اور یقیناً آپ میں سے شاید اکثر لوگ جانتے ہوں، پھر جب مکتب اہل بیت میں تشریف لے آئے، وہ ان کا نام حافظ غلام مرتضیٰ منگریو تھا۔ منگریو خاندان میں 70 پشتوں تک کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے مکتب اہل بیت قبول کیا، اور پھر ان کو میں نے جامع المنظر میں داخل کروایا۔ 4 سال وہ یہاں پڑھتے رہے۔ پھر مولانا بشیر مومن صاحب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو گئے، پھر وہ شہید متحری ملتان چلے گئے، 3 سال وہاں پڑھتے رہے۔ پھر بشیر مومن صاحب نے ہی بٹ فیملی میں ان کی شادی کروا دی، اور پھر وہ 15-16 سال مسلسل شجاع آباد میں ایک ادارے میں پرنسپل رہے۔ ابھی 1.5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ حافظ غلام مرتضیٰ منگریو بہت اچھی تقریر کرتے تھے، اور یہاں 2 چک شرازیوں میں آپ کے سائیوال ہی میں ان کے ساتھ 2-3 مجالس مجھے بھی، تو وہ میرے شاگرد بھی تھے اور میں نے ان کو شیعہ کیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ کے یہاں اس راز سے مجھے پردہ اٹھائیں کہ قرآن فہمی پہ توجہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن حفظ کرنے پہ توجہ ہے، قرآن فہمی پہ توجہ کیوں نہیں ہے؟ اس نے ایک بڑی پتے کی بات کی۔ اس نے کہا قبلہ، میں مکتب اہل بیت میں آنے کے بعد جو میں نے تجزیہ و تحلیل کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علماء اس لیے احتیاط کرتے ہیں قرآن فہمی میں کہ قرآن فہمی کی طرف لے کے نہیں جاتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن سمجھنے پہ توجہ دی گئی تو قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن ہاتھ سے پکڑ کے دروازہ اہل بیت پہ لے کے جائے گا۔ مل کے حیدری توجہ فرما رہے۔ تو اگلا جملہ میرا ہے کہ اس نے کہا ہوگا کہ حضرت میں نے پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا تو نے قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ پڑھی ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ حبیب یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے طور پر ایک تو اللہ کافی ہے، اور دوسرا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ اس سے مراد اللہ نہیں، اللہ بطور گواہی کے الگ موجود ہے۔ اس سے مراد رسول بھی نہیں، رسول کی تو گواہی دی جا رہی ہے۔ تو ایک تیسری ہستی ایسی ماننا پڑے گی جو نہ اللہ ہے نہ رسول ہے اس کے پاس پوری کتاب کا علم، تو وہ وہی تو ہوگا جس نے دعویٰ کیا سلونی سلونی۔ حیدری قرآن کا دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔
مجھ میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، تبیان لکل شے، ہر شے کا بیان ہے، علم ما کان، مولا امیر فرماتے ہیں علم ما کان علم ما یکون، جو کچھ گزر چکا، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، ہر شے کا علم قرآن میں ہے، اور علی عالم قرآن ہے۔ تو عالم ہونے میں بھی، اس صفت میں بھی میرے مولا علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگلی صفت کیا ہونا چاہیے اسلامی لیڈر میں اور قائد میں؟ وہ صفت یہ ہونا چاہیے کہ وہ شجاع اور بہادر ہونا چاہیے۔ اسلامی لیڈر بزدل نہیں ہوتا، جو میدانوں سے بھاگ جائیں سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیڈر نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو اسلامی قائد اور لیڈر کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ شجاع اور بہادر ہو۔ جب ہم مولا علی کی شجاعت کو دیکھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں سب سے شجاع ترین ہستی ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مولا علی سے بھی زیادہ شجاع، ہر صفت کمال میں مولا علی سے آگے ہے نبی، جن کا لقب ہے ختمی مرتبت، جہاں تمام مراتب دین بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صفت کمال میں پیغمبر علی کے بھی قائد، رہبر اور لیڈر ہیں۔ یہ اشتباہ ہے، لوگ کہتے ہیں شیعہ مولا علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، غلط کہتے ہیں، یہ اشتباہ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے مکتب اہل بیت کے خلاف۔ ہم شیعان علی اپنے مولا علی کو نبی سے کیسے بڑھا سکتے ہیں، جبکہ ہم نے خود مولا سے سن رکھا ہے کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں تو حضور کے غلاموں میں سے غلام۔ اچھا میں ایک بات سوچتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے، ہم کہیں گے یا علی آپ تو نور اول کا دوسرا حصہ، آپ تو لحموں کا لاہمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں حضور کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ تو مولا امیر یہی ارشاد فرمائیں گے یقیناً کہ دیکھو حکیم کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا، میں قیامت تک آنے والے گستاخان رسول کا منہ بند کرنے چلا ہوں کہ جب میں نور کا دوسرا حصہ ہو کے، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی ہو کے جب میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نبی جیسا، تو کوئی بدصورت ملا میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ عقیدہ آیا کہاں سے کہ بڑھا دیتے ہیں؟ یہ عقیدہ آیا یہاں سے کہ لوگ شان رسالت سنتے ہیں اپنے گھر میں، اور شان امامت سنتے ہیں ہمارے ممبروں سے۔ نہیں آپ غور نہیں کرو، اپنے ہاں سے سن کے آتے ہیں کہ غار حرا میں جبرائیل نے حضور کو لٹایا، سینہ چاک کیا، کچھ نکالا کچھ بھرا، پھر سینے کو سی دیا، پھر سینے سے لگا کے خوب دبایا، نبی کے جسم میں کب کبھی تاری ہوئی، حضور کانپتے ہوئے جناب خدیجۃ الکبریٰ، یہ روایات میں ملتا ہے، تشریف لائے، مشکات شریف میں بھی ہے، آئے اور آ کے جناب خدیجہ کے سامنے سارے احوال بیان کیے، اور جناب خدیجہ نے سنا تو فرمایا کہ ہاں ہاتھ سے پکڑا، اور ورقہ بن نوفل یہودی جو ان کے چچا زاد تھے ان کے پاس لے گئی، یہودی عالم تھے، جا کے ان کو سارا قصہ سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل یہودی نے کہا کہ بی بی پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ تیرا شوہر نبی ہونے والا۔ اب یہاں بزرگوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ ورقہ بن نوفل یہودی کہہ رہا ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ نبی ہونے والے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، ورقے کو پتہ ہے کتاب کو پتہ ہی نہیں۔ تو جو ہے یہ نہیں، ورقے کو پتہ ہے اور خطاب خود کتاب کو، وہاں یہ سن کے آتے ہیں، اور جب ہمارے یہاں مجلس میں آتے ہیں، یہاں آ کے سنتے ہیں کہ وہی جبرائیل شاگرد ہے امیر المومنین کا۔ اور یہ بھی مناقب کی روایت ہے، قبلہ آپ نے پڑھا ہوگا انوار النجف میں علامہ حسین بخت جاڑا قبلہ نے تفسیر کی پہلی ہی جلد میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور موجود ہیں، وحی کا سلسلہ ابھی جاری ہے، جبریل آئے ہیں، اور وحی کا سلسلہ ابھی رکا ہی ہے کہ ادھر سے مولا متقیان کی آمد ہوئی۔ جبریل نے مولا علی کو آتے دیکھا تو جبریل سوئے تعظیم کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر جانتے ہیں، استفسار کیا کہ جبریل آپ علی کی تعظیم کیسے کرتے ہیں؟ کہا جیسے ہر شریف شاگرد کرتا ہے۔ پیغمبر جانتے ہیں
پوچھا اس لیے کہ روایت بنے، ہم تک پہنچے، کتابوں میں لکھی جائے اور ہم اس کو ممبر پہ بیان کریں اور مومنین تک علی مولا کی عظمت اور فضیلت پہنچے۔ حضور نے پوچھا کہ اے جبرائیل، علی تیرے استاد کیسے؟ کہا حضور آپ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ نے مجھ جبرائیل کے نور کو خلق کیا، سالنی اللہ نے مجھ سے سوال کیا، یا جبرائیل من انتا و من انا، اے جبرائیل تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ میں نے جواب دیا کہ انتا انتا و انا مالک تو ہے، میں ہوں۔ 3 مرتبہ سوال رپیٹ ہوا، تینوں مرتبہ میں نے یہی جواب دیا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ جب میں پریشان ہوا کہ میں کیا جواب دوں، وَإِذَا نُودِيتُ خَلْفِي، پیچھے سے ایک آواز آئی، یا جبرائیل قُلْ فِي جواب ربک انتا ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل۔ اپنے رب کے جواب میں یوں کہے کہ تو میرا جلیل بزرگ کو برتر پالنے والا ہے، میں تیرے ایک حقیر صاحب ہوں۔ یا رسول اللہ، جب میں نے یہ جواب دیا اس کے بعد سوال نہیں ہوا، اب میرے دل میں فوراً خیال پیدا ہوا کہ میں اپنا محسن تو دیکھوں، میں اپنا مہربان تو دیکھوں، میں اپنا استاد تو دیکھوں۔ وَإِذَا رَأَيْتُ خَلْفِي، اور جو ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، تو وہ میرے استاد علی ابن ابی۔ وہاں سن کے آتے ہیں کہ جبرائیل نے نبی کو پڑھایا، یہاں کے سنتے ہیں کہ وہی جبرائیل شاگرد ہے امیر المومنین کا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑھا دیا۔ او بھائیو، اس مسئلے کا حل بھی میں آپ کو بتا دوں۔ میں کہتا ہوں جس ممبر سے تم شان علی سنتے ہو، اور اسی ممبر سے سنو کہ شان نبی کیا ہے، شان پیغمبر کیا ہے۔ اس ممبر سے سنو کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ خطیب ممبر سلونی پر بیٹھ کر جب علم کے دریا بہاتے ہیں، سائل اٹھ کے پوچھتا ہے یا علی، یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ علی کا چہرہ کھل جاتا ہے، سینہ تن جاتا ہے علی کا، مسکرا کے فرماتے ہیں سن، یہ سب کچھ لعاب رسالت کو چوسنے کا اثر ہے، یہ سب کچھ لعاب رسالت کو چوسنے۔ آئیں اس ممبر سے سنے کہ شان مصطفیٰ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، علی جیسا عالم دنیا نے نہ دیکھا۔ اس صفت میں بھی میرے مولا علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملے۔ اگلی صفت یہ ہونا چاہیے، اب میں خلاصہ کر رہا ہوں، اگلی صفت یہ ہونا چاہیے اسلامی لیڈر اور قائد میں کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیشہ اس پہ راضی رہے ہوں، اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اور اس کا رسول اس سے کبھی ناراض نہ ہوئے۔ یہ بڑا تفصیلی مطلب ہے، اس کو اگر میں عرض کرنا چاہوں، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ایک ایک صفت پہ میں نے ایک ایک مجلس پڑھی ہے۔ یہاں میں خلاصہ کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ جب ہم مولا علی کی صفت کو دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم جب آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تفاسیر میں ہم نے پڑھا، انوار النجف میں علامہ حسین بختیارہ نے بھی لکھا کہ با کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے، صراط مستقیم سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام نازل فرمائے، اس کا پہلا مصداق اول علی ابن ابی طالب ہے، اور علی کی شان میں اللہ قصیدے بیان کر رہا ہے۔ آئے تطہیر علی کی شان میں، آئے مباہلہ علی کی شان میں، آئے صادقین علی کی شان میں، آئے اولی الامر کے مصداق علی ابن ابی طالب۔ تو علی کی شان میں قرآن قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب ہم حضور کو دیکھتے ہیں تو حضور کی زبان بھی علی کی شان میں رطب اللسان نظر آتا ہے۔ اب میں آیات پڑھنا شروع کروں اور میں احادیث پڑھنا شروع کروں تو اس کے لیے الگ وقت کی ضرورت ہے۔ تو اس صفت میں بھی مولا علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملے۔ ایک آخری صفت عرض کروں اسلامی لیڈر میں کیا ہونی چاہیے کہ عام مسلم پبلک کی نگاہ میں وہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ جب بعد از پیغمبر اس پورے پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں اسلامی لیڈر اور علماء اور قائدین کو جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو علی کی ذات واحد وہ ذات نظر آتی ہے کہ جس پر عالم اسلام کے تمام مسلمان متفق و متحد ہیں، اور علی کی ذات پر کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حضور کی حدیث کے بقول کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے،
اگر اس کو خلاصہ کر لیا جائے تو مسلمانوں کے زیادہ سے زیادہ 3 طبقے بنتے ہیں. ایک خلافت والے مسلمان، ایک امامت والے مسلمان، ایک طریقت والے. تیسرا طبقہ بنتا ہے طریقت والے. طریقت کسے کہتے ہیں؟ طریقت والے کون ہیں؟ یہ خانقاہی لوگ، یہ درباروں والے، یہ بزرگان دین کو ماننے والے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اور چوتھے کے چکر میں نہیں پڑتے، ہم تو سب کو مانتے ہیں. طریقت کی بنیاد ہے ولایت. ولایت کے مرکز کو علی کہتے ہیں. مولانا طاہر القادری جن کا مسلک طریقت ہے، میں نے تقریر سنی تھی آج سے 15-20 سال پہلے کیو ٹی وی پر. اس میں ان کا خطاب تھا کہ ہمیں شیعان علی سے مسئلہ خلافت میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ مولا علی کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں اور ہم مولا علی کو چوتھا خلیفہ راشد مانتے ہیں، لیکن علی کی ولایت پہ ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کا پہلا ولی بھی علی ہے، ہمارا پہلا ولی بھی علی. اور آپ جانتے ہیں، آپ کو یہی صاحبار سے کتاب مل جائے گی. مولانا طاہر القادری صاحب کی نے کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے جس کا موضوع ہے سیف جلی علی منکر ولایت علی. یہ مولانا طاہر القادری کی کتاب ہے، سیف جلی، ننگی تلوار علی کی ولایت کے منکروں کے سر پہ. ہاں، یہ طاہر القادری نے لکھی یہ کتاب. وہ کہتے ہیں کہ علی کی ولایت پہ ہم، اس لیے کہ ہمارا مسلک ہے طریقت، اور طریقت کی بنیاد ہے ولایت، اور ولایت کے نقطہ آغاز کو علی کہتے ہیں. ولایت کا گھرانہ علی کا گھرانہ ہے، ولایت کا مرکز علی کا گھرانہ ہے، تو ولایت پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو 3 طبقے ہوئے، زیادہ سر اٹھانا اور میں بالکل نتیجے کے قریب آ گیا. تو مولا علی کی ذات وہ ہے جس پر عالم اسلام کے تمام فرقوں کا اتفاق و اتحاد ہے. اس لیے کہ خلافت والوں کا چوتھا خلیفہ علی، خلیفہ راشد. امامت والوں کا پہلا امام علی، طریقت والوں کا پہلا پیر علی. بولو یار، غور ہے یا نہیں؟ مذہب کہتے ہیں راستے کو، ایک تاریخی بات کہنے چلوں، مذہب کہتے ہیں راستے کو. خلافت والے خلافت پہ کیوں ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پراپر راستہ ہے جنت میں جانے کا. امامت والے امامت پہ کیوں ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے جنت میں جانے کا. طریقت والے طریقت پہ کیوں ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پراپر راستہ ہے جنت میں جانے کا. اب سمجھ کے بولنا میرے ساتھ. میں کہتا ہوں جنت کی ٹرین چاہے وائے خلافت جنت میں جائے، یا وائے امامت جنت میں جائے، یا وائے طریقت جنت میں جائے، علی ہدایت کا وہ جنکشن ہے کہ اسے علی جنکشن سے گزر کر ہی جانا پڑے گا. علی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے. پوری مسلم پبلک کا اتحاد و اتفاق ہے علی کی ذات پہ. اس لیے کہ خلافت والوں کا چوتھا خلیفہ راشد علی ہے. نظام خلافت مکمل نہیں ہوتا علی کے بغیر. نظام امامت و ولایت کی پہلی کڑی کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور طریقت کا نظام علی ہی سے شروع ہو رہا ہے. تو علی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے. تو یہاں بھی میرے مولا علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملے. میں جو نتیجہ دینا چاہ رہا تھا وہ آپ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ 1400 سال میں علی وہ واحد لیڈر ہیں کہ جن میں تمام صفات کمال جو کسی اسلامی رہبر اور لیڈر میں ہونا چاہیے وہ مولا علی میں بدرجہ اتم موجود ہے. تو اس امت کو امت واحدہ بنانے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ 73 فرقوں کے علماء اگر ان کا دل گوارا کرے اور وہ بنو امیہ اور بنو عباس کے پروپگنڈوں سے نجات حاصل کر سکیں اور دل گوارا کرے تو علی کی ذات پہ جمع ہو جائیں اور قرآن کی وہی تفسیر مانے جو تفسیر علی ابن ابی طالب نے کی ہے.
توجہ ہے، احادیث صحیحہ فقط انہی احادیث کو تسلیم کرے جن کی تصدیق علی ابن ابی طالب کرے، نماز ویسے پڑھیں جیسے نبی کے بعد علی نے پڑھ کے دکھائی، روزہ اسی وقت رکھیں جس وقت علی نے رکھا، اسی وقت کھولیں جس وقت علی نے روزہ کھولا، زکوٰۃ اس طرح دیں جس طرح علی ابن ابی طالب نے دی، مناسک حج ویسے ادا کریں جیسے علی ابن ابی طالب نے کیے، تو اسلام کی وہی تفسیر و تعبیر تسلیم کر لیں جو تعبیر و تفسیر علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں کی ہے، اس لیے کہ اسلام کا کوئی جز، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وضاحت اور جس کی تفسیر علی ابن ابی طالب نے نہ فرمائی ہو۔ مولا علی کی ذات پہ جمع ہو جائیں تو سارے اختلافات امت کے ختم ہو جائیں گے اور یہ امت واحدہ بن جائے گی۔ اب یا تو دنیا کے سارے فرقوں کے مسلمان ہمیں کہیں کہ ہمیں علی قبول ہیں تو ہمیں مسلمان بھی قبول ہیں، لیکن اگر وہ کہیں کہ ہمیں علی قبول نہیں ہے تو پھر یاد رکھو، سن لو، ہمیں تم بھی قبول نہیں ہو۔ اس لیے حیدری، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اپنے نعرہ سنا، پانچ نعرے پنجتنی 1.25 لاکھ نعرہ ہے۔ اگلے دن آگا جی میں نے ایک کلپ سنا، ریاض رتوال والے مرحوم ذاکر گزرے، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ ہمارے مولائی نعرہ لگاتے ہیں 5 نعرے پنجتنی 1.25 لاکھ نعرہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتانا ہوتا ہے لوگوں کو کہ علی کی ولایت کا اعلان کسی بند کمرے میں نہیں ہوا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہوا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں۔ تو بڑا خوبصورت نعرہ لگایا بزرگوں نے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ علی وہ صراط مستقیم ہیں، علی وہ حبل اللہ ہے، اللہ کی اس رسی کا نام علی ہے کہ اگر دنیا کے مسلمان اس حبل اللہ کو پکڑ لیں اور اس حبل اللہ سے متمسک ہو جائیں تو مسلمانوں کے تمام مسائل چند دنوں میں حل ہو سکتے ہیں، بلکہ چند لمحوں میں حل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر مشکل کے حل کو علی کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے جتنے پرابلمز ہیں، آج مسلمان شکار ہیں ہندوؤں کی سازش کا، بت پرستوں کی سازش کا، عیسائیوں کی سازش کا، یہودیوں کی سازش کا۔ اس مشکل کا حل بھی علی کی ذات میں ہے۔ علی وہ نسخہ ہے جس میں ان مشکلات کا حل موجود ہے، اور اس نسخے پہ پہلے امت نے عمل کیا اور شفا پائی۔ آج بھی نسخہ موجود ہے، صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب، خط ولایت علی ابن ابی طالب۔ اس لیے کہ علی وہ ہیں کہ جنہوں نے مشرکین مکہ کے بتوں کو توڑا، علی وہ ہیں کہ جنہوں نے خیبر میں یہودیوں کو بچھاڑا، علی وہ ہیں کہ جنہوں نے مباہلہ میں عیسائیوں کو شکست دی۔ تو اب ہم ان 3 دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہیں، تو آئیں خط ولایت علی ابن ابی طالب پہ آ جائیں تو بت پرست بھی پچھاڑے جائیں گے اور یہودی بھی شکست کھا جائیں گے اور نصرانی بھی شکست کھا جائیں گے۔ اور یہ منظر دنیا دیکھ چکی ہے۔ آج سے چند سال پہلے سید حسن نصر اللہ نے خط ولایت علی ابن ابی طالب پہ آ کر ایسا تھپڑ رسید کیا تھا یہودیوں کو کہ انہیں اپنا باپ مرحب یاد آ گیا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ خط ولایت فقیہ کا جو عقیدہ ہے، ولایت فقیہ کا جو نظریہ ہے، یہ ولایت فقیہ یہ جز ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ لوگ یہ سمجھتے، بس ایک جملہ کہہ کر میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولایت فقیہ ہے کیا؟ بعض انجان لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میاں یہ ولایت فقیہ ولایت علی کے مقابلے میں کوئی نظریہ ہے۔ نہ میرا بھائی، ولایت فقیہ ولایت علی کے مقابلے میں نہیں، ولایت علی کے سائے میں ہے۔ ولایت علی اس آفتاب کا نام ہے جس سے نکلنے والی ایک کرن کا نام ولایت فقیہ ہے۔ ولایت علی اس شجرہ طیبہ کا نام ہے جس سے نکلنے والی ایک ٹہنی کا نام ولایت فقیہ ہے۔ بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور جب سمجھ نہ آئے تو پھر جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ جھگڑتا وہ ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔
توجہ ہے یا نہیں؟ تو بہرحال میں ختم کروں، یہ ولایت فقیہ الگ موضوع ہے، کبھی مجھے موقع ملا تو ایک پوری گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی تقریر میں آپ کو اس ولایت فقیہ پہ سناؤں گا۔ اس پر بھی میں ایک پورا عشرہ پڑھ چکا ہوں، اور میں اعلان بھی کر دیتا ہوں، مجھے اتفاق سے گاڑی میں کتابیں موجود ہیں، میں یہاں نہیں لا سکا، بھول گیا۔ 2-3 سال پہلے اگر میں نے عشرہ محرم پڑھا ڈیرہ غازی خان میں، 23 سال ہو گئے مسلسل مجھے وہاں عشرہ محرم پڑھتے ہوئے۔ ایک عشرہ میں نے یہاں بیچ میں پڑھا تھا ڈیرہ غازی خان میں، اور ایک آدھ عشرہ میں نے فیصل آباد اور اسلام آباد میں پڑھا۔ بنیادی طور پر 23-24 سال ہو گئے مجھے مسلسل ڈیرہ غازی خان میں عشرہ محرم پڑھتے ہوئے۔ 2 سال پہلے میں نے وہاں عشرہ پڑھا جس کا موضوع تھا نظام مرجعیت و اجتہاد۔ مرجعیت و اجتہاد، اس عشرے میں 5 سال کی میری محنت ہے، میں نے 20 کتابوں کا مطالعہ کیا، ایک ایک جملہ اکٹھا کر کے مرجعیت، اجتہاد، ولایت فقیہ، اس پر میں نے 10 تقاریر کی ہیں، 10 تقاریر کی ہیں اس کے اوپر میں نے، اور ادارہ منہاج الصالحین نے وہ کتاب چھاپی ہے، میرے پاس موجود ہے، اور ایک کتاب اتباع رسول وہ بھی ہے، ایک کتاب پیغام اہل بیت جس میں 14 معصومین کی سیرت کو میں نے بیان کیا، پورا عشرہ ہے، وہ بھی موجود ہے۔ تینوں کتابوں کی ملا کے 1000 روپے قیمت بنتی ہے، اگر کوئی خریدنا چاہے پڑھنا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اس نظام مرجعیت و اجتہاد میں 2 مجالس میں نے ولایت فقیہ پر پڑھی۔ بہرحال ہم نے علی ابن ابی طالب کو بعد از پیغمبر اپنا رہبر اور اپنا لیڈر مانا ہے، اور ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جسے مانتا ہے پھر اس کے دشمن کو نہیں مانتا۔ 2-3 منٹ میں نتیجہ سنیے گا۔ ہم نے علی کو مانا، علی، اور پھر یہ فقط ہمارا طریقہ نہیں ہے، پوری انسانیت کا طریقہ یہی ہے، ملت اسلامیہ کا طریقہ۔ ہم سب نے آدم کو مانا، ابلیس کا انکار کیا۔ ہم نے جناب نوح کو مانا، کنعان ان کا بیٹا ہی کیوں نہیں، اس کا انکار کیا۔ ہم نے ابراہیم کو مانا، نمرود کا انکار کیا۔ ہم جناب موسیٰ کو مانا، فرعون کا انکار کیا۔ ہم نے جناب عیسیٰ کو مانا، یہودیوں کا انکار کیا۔ ہم نے پیغمبر کو مانا، ابو جہل کا انکار کیا۔ ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جسے مانتا ہے اس کے دشمن کو نہیں مانتا۔ مسلمانوں نے ایک بزرگ کو مانا جنہوں نے ان سے جنگ کی، لکھا کہ وہ مرتد ہو گیا، چاہے وہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور ہستی کو مانا جو ان کے مقابلے میں آیا، لکھا کہ وہ کافر ہو گیا۔ ایک تیسری ہستی کو مانا جو اس کے مقابلے میں آیا، لکھا کہ وہ باغی ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں زیادہ علی کو نہ مانو، اگر ان 3 جیسا چوتھا علی کو مانتے ہو تو کم از کم اتنا اعلان تو کرو کہ جو علی سے لڑا یا وہ مرتد ہے یا کافر ہے یا باغی ہے۔ حیدری، یہ کہا کا انصاف ہے کہ پہلے، دوسرے اور تیسرے صاحب کو ماننے والا مرتد، کافر اور باغی ہو، اور جو علی سے جنگ کرے وہ رضی اللہ۔ ہم مانتے ہیں اصحاب پیغمبر کو۔ تشیع کا عقیدہ یہ ہے، آخری حلالی تک ایک جملہ، یہ کرنٹ موضوع ہے، 2 جملے اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بات یاد رکھنا، احترام بلوں سے نہیں ہوتا، احترام دلوں سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو احترام کے بل تم پیش کر رہے ہو نا، اس میں اہل بیت کے نام کو شامل نہ کرو۔ اہل بیت کے احترام کا بل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ احترام، اہل بیت کے احترام کے بل کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن نے اہل بیت کے احترام کا بل 1400 سال پہلے ہی منظور کر لیا تھا۔ اور یاد رکھنا، احترام، لوگ کہتے ہیں شیعہ اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے، میں عرض کرتا ہوں ہم مانتے ہیں اصحاب مصطفیٰ کو۔ اور تشیع کا عقیدہ اصحاب پیغمبر کے متعلق یہ ہے کہ یہ اصحاب پیغمبر زمین پر ہوں تو دین کے منارے ہیں، آسمانوں پر ہوں تو ستارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہوں تو ہمارے۔ تو بولو یار، ہم مانتے ہیں اصحاب مصطفیٰ کو۔ میں نے جملہ پچھلے دنوں موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے، ہمارے خطیب گزرے ہیں سرائیکی زبان کے، اور پرسوں میں نے رحیم یار خان میں اسی علاقے میں پڑھا، امیر افضل راکٹ صاحب، پتہ نہیں بزرگوں میں سے کسی نے، سرائیکی میں پڑھتے تھے، بہت خوبصورت گفتگو کرتے تھے، بڑی دلچسپ گفتگو کرتے تھے۔ وہ ان کا ایک کلپ، شاید اس زمانے میں بھی کوئی بل پیش کیا گیا ہوگا، ابھی فوت ہو چکے، ان کو بڑا عرصہ گزر چکا۔ وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول کا شیعہ احترام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم تو اصحاب پیغمبر کے نوکر ہیں۔
ہم تو ان کے خادم ہیں، ان کی پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن اب اگر تم یہ کہو کہ ہم جمعے کی نماز بول کو پڑھانے والے کو بھی صحابی مان لیں تو یہ ہم سے ہوگا نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو یہ ہم سے ہوگا نہیں۔ ہم مانتے ہیں اصحاب پیغمبر کو، لیکن ہم اہل بیت کے برابر نہیں مانتے، اور اس میں ہم جذبات سے کام نہیں لیتے۔ ہماری حقیقت پسندی کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی اکیلے نہیں، علی کے سکے 3 بھائی اور بھی تھے، جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر طیار۔ چوتھے نمبر پہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے علی، لیکن علی نور اول کا دوسرا حصہ، علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، علی جانشین رسول، علی خلیفہ بلا فصل۔ ہم جناب طالب کو ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں، ہم جناب عقیل کو فاطمہ بنت اسد کا نور نظر مانتے ہیں، ہم جناب جعفر طیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جب علی کی برابری کا مسئلہ آتا ہے تو علی کے مقابلے میں علی کی اپنی ماں کے حقیقی بیٹوں کو ہم شیعہ علی کے برابر نہیں مانتے۔ تو جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی کے برابر نہ ہو تو کسی غیر ماں کا بیٹا علی کی برابری کیا کرے گا؟ حیدری، ہم علی کے برابر کسی کو نہیں مانتے، اور ہم شیعان علی کہلاتے ہیں۔ شیعہ کا ایک معنی دوست بھی ہے، بولو یار۔ شیعہ کا معنی ہے پیروکار، شیعہ کا معنی ہے پیچھے چلنے والا۔ محب میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ محب وہ ہوتا ہے جو علی کو مانے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کی مانے۔ بولو یار، او بھائی، محب میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ محب غیر شیعہ بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، سکھ، عیسائی، یہودی بھی علی کے محب ہو سکتے ہیں۔ آپ نیٹ پہ چلے جائیں، آپ لکھیں علی غیر مسلموں کی نگاہ میں، آپ کو سینکڑوں غیر مسلم ایسے اسکالر نظر آئیں گے جو علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، علی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو علی کے محب میں اور شیعہ میں، میں نے پچھلے سال عشرہ پڑھا ہے، خمسہ پڑھا نواب شاہ میں، ایک نوجوان سامنے بیٹھتا تھا، اور جب میں مولا علی کے فضائل بیان کرتا، اس نوجوان کا چہرہ پورے وجود کے ساتھ وہ مولا علی کے فضائل پہ اتنا خوش ہوتا، آخری مجلس میں میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے کہا جوان، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، یار کیا تم مولا علی کے فضائل سن کے خوش ہوتا ہے؟ میرے بانی کھڑے ہو گئے، انہوں نے میرے کان میں کہا مولانا یہ نوجوان مسلمان نہیں ہندو ہے۔ تو وہاں میں نے یہ جملہ کہا کہ علی کو ماننے کے لیے، علی سے محبت کرنے کے لیے مسلم نان مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے۔ جو حلالی ہوگا وہ علی کو مانے گا۔ تو شیعہ کا ایک معنی دوست بھی ہے، اور وہ آخری جملہ مولا امیر نے دوست کی 3 قسمیں، دشمن کی بھی 3 قسمیں نہج البلاغہ میں بیان کی، کلمات کسار میں جا کے پڑھ لیجئے گا، اور دوست کی بھی 3 قسمیں بیان کی۔ دشمن کی 3 قسمیں، پہلا تمہارا براہ راست دشمن تمہارا دشمن ہے، دوسرا جو تمہارے دوست کا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہے، اور تیسرا جو تمہارے دشمن کا دوست ہے، نہیں سمجھے، وہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ مولا فرماتے ہیں دوست کی بھی 3 قسمیں ہیں، اور نبی کی حدیث کو بھی پیش نظر رکھیے، فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تیرے اور تیرے دوست قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ مولا علی نے دوست کی 3 قسمیں بیان کی، ایک تمہارا براہ راست دوست تمہارا دوست ہے، دوسرا جو تمہارے دوست کا دوست ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے، اور تیسرا تمہارا دوست کون ہے؟ جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا، جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے۔ میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے کہوں گا یا علی، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم آپ کے براہ راست دوست ہیں، آپ کے براہ راست دوست ہوں یا سلیمان ہوں یا ابو ذر ہوں یا کمبر ہوں، ہمیں یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم آپ کے دوستوں کے دوست ہیں، آپ کے دوستوں کے دوست ہوں یا خمینی ہوں یا خامنائی ہوں یا حسینی ہوں، لیکن یا علی ایک وعدہ تیری ذات سے ہمارا ہے کہ ہم تیرے دشمن کے کل بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہے، تیرا دشمن ہمارے نزدیک کل بھی واجب اللعنت تھا، آج بھی واجب اللعنت۔ بس اگر دنیا علی کی قیادت پہ جمع ہو جاتی، نبی کی حدیث ہے، اگر دنیا علی کو اپنا رہبر، اپنا لیڈر، اپنا قائد بعد از پیغمبر مان لیتی، دنیا علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتی، تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اگلا جملہ میں عرض کروں گا، اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی
تو آج سیدہ کے بہن نہ آئے ہو جناب سیدہ کو پرسا دینے۔ ہم پہلے ہی مسلسل یکم محرم الحرام سے لے کر آج 28 صفر ہو گئی، آج تک ہم جناب سیدہ کو پرسا دے رہے تھے، اس بیٹے کا پرسا جن کے لیے بی بی نے فرمایا تھا میرے بیٹے حسین پہ روئے گا کون، اور ہم پرسا دے کے کہہ رہے تھے حسین کی ماں تیرے بیٹے کا پرسا دینے والے حاضر ہیں۔ لیکن آج جناب سیدہ کو 2 پرسے اور ہمیں دینا ہے، ایک ان کے بابا کا پرسا، آج جناب زہرا کی یتیمی کا پہلا دن ہے، آج حسنین کے نانا بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آج ان کے بڑے بیٹے کا پرسا بھی ہمیں دینا ہے۔ میں ایک جملہ تبرکاً کہہ دوں، پیغمبر کا آخری وقت ہے، پیغمبر کا سر جناب سیدہ کے زانوں پہ ہے، دروازے پہ کسی نے آواز دی اے اہل بیت محمد مجھے پیغمبر سے ملنا ہے، مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ بی بی نے فرمایا اے میرے بابا سے ملنے کا تقاضا کرنے والے، میرے بابا علیل ہیں، واپس چلے جاؤ پھر کبھی آنا۔ دوسری مرتبہ آواز بلند ہوئی اے اہل بیت محمد مجھے اجازت دو۔ بی بی نے وہی جواب ارشاد فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ آواز بلند ہوئی، بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گرم گرم آنسو پیغمبر کے چہرے پہ بڑھے، پیغمبر کو اپنی مرض بھول گئی۔ کہا زہرا بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا کوئی دروازے پہ کھڑا ہے جو تیسری مرتبہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت محمد مجھے اجازت دو۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا زہرا یہ تیرے دروازے کا شرف ہے، یہ وہ ہے جو نبیوں کے گھروں سے بھی اجازت مانگ کے نہیں جاتا، یہ ملک الموت ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، اسے اجازت دو۔ میں عرض کروں گا سیدہ تیرے دروازے کا شرف یہ کہ ملائکہ تیرے دروازے پہ رک جائیں، ملائکہ تو کیا تیرا دروازہ وہ ہے جس دروازے پہ اللہ کی رحمت رک کے اجازت مانگتی تھی، وہی دروازہ تھا اور آگ بلند ہو رہی تھی، وہی دروازہ تھا اور چلایا جا رہا تھا۔ عزاداران حسین، پیغمبر جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کافور پیش کیا، حضور نے مولا علی کو بلایا، اس کافور کے 5 حصے کیے، کہا یا علی کافور کے ایک حصے سے مجھے حنوط کرنا، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لینا، ایک حصہ میری زہرا کے لیے رکھ لینا، 2 حصے میرے بیٹے حسن کے لیے رکھ لینا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کافور ختم ہو گیا، جناب زینب نے حسین کی طرف دیکھا، حسین نے بہن کی طرف دیکھا۔ جناب زینب فرماتے نانا میرے بھائی حسین کے لیے کافور نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو جارے ہوئے، فرمایا زینب بیٹا کافور اسے ملتا ہے جسے غسل دیا جائے، کافور اسے ملتا ہے جسے کفن پہنایا جائے۔ عزادارو یہی وجہ ہے جب میرے مولا حسن مجتبی کو زہر ملی، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے 7 مرتبہ زہر دی گئی میرے مولا حسن مجتبی کو، مسلط خداوندی نہیں تھی، 7ویں مرتبہ زہر الہی، اتنی سخت زہر اس ملعون نے بھجوائی تھی۔ میں نے علماء سے سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر اس کے چند قطرے دریا میں ڈال دیے جائیں تو مچھلیاں دریا میں مر جائیں، اتنی سخت زہر تھی۔ اور میرے مولا کا طریقہ ہمارے ہر امام کا یہی طریقہ تھا۔ میرے مولا حسن مجتبی بھی زندگی بھر کے شب زندہ دار، زندگی بھر کے روزہ دار، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، میرے مولا روزے کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اور یہ روزہ میرے مولا حسن مجتبی نے اپنی زوجہ جودہ بنت اشس ملونہ کے گھر میں افطار۔ اس ملونہ نے 2 روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق شربت میں، ایک روایت کے مطابق دودھ میں زہر ہلاہل ملائی، اللہ کی رضا سمجھ کے یہ کہتے ہوئے
کہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہ کے امر کو تسلیم کرتے ہوئے امام نے 2 گھونٹ بھرے، اور 2 گھونٹ بھرنے کے بعد جودہ بنت اشعث کی طرف دیکھ کر کہا، اے جودہ کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں تھا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا زندگی میں مجھ سے تجھے کوئی تکلیف ہوئی؟ تو نے کیوں میرے قاسم کو یتیم کیا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ظہر کا اثر شروع ہوا، امام گھر سے نکلے، جودہ کے گھر سے نکلے، اور روایت میں ہے کہ سیدھے امام آتے ہیں اپنے نانا کے روزے، نانا کی قبر کو گلے لگا کے بیان کیا، نانا آج کے بعد حسن چراغ جلانے نہیں آئے گا، نانا حسن کا آخری سلام۔ اور روایت میں نے پڑھا ہے جب نانا کے روزے سے جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے، جب نانا کے روزے کی طرف جا رہے تھے تو آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے تھے، اور روایت میں ملتا ہے کہ جب ماں کی قبر کی طرف چلے تو جیسے ماں کی قبر نظر آئی تو امام یوں دوڑے جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے، اور جاتے ہی ماں کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا، اماں آج کے بعد حسن چراغ جلانے نہیں آئے گا۔ اماں حسن کا آخری سلام، اور رو کے کہا، اماں میں نے وصیت کی ہے اپنے بھائی حسین کو کہ کوشش کرنا مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اس لیے کہ حسن زیادہ مستحق ہے نانا کے قریب دفن ہونے کے لیے، اور اگر نانا کی امت مجھے اپنے نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دے، اماں مجھے اپنے پہلو میں لٹا دے۔ قبر ہلنے لگی، آواز آئی، میرے شہزادے پہلے ہی میرے پاس چلے آنا، اس امت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس امت نے تیری ماں کا پہلو زخمی کیا، تیری ماں کا دروازہ جلایا، جس امت نے تیرے بابا کے گلے میں رسیاں ڈالی۔ عزادارو آئے جناب فروا کے گھر میں، کہا فروا جلدی کرو میرا بستر بناؤ، مجھے زہر مل گئی ہے، میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں، اور میرے بھائیوں کو بلاؤ، میری بہنوں کو بلاؤ۔ اور قاسم کہاں ہے؟ رات کا وقت تھا، قاسم 3 سال کا بچہ سو رہا تھا، کہا قاسم کو اٹھا کے میرے سینے پہ لٹاؤ۔ عزاداروں میں نے بزرگان سے سنا ہے جیسے 3 سال کے بچے کو سینے پہ لٹایا گیا، ایک مرتبہ تڑپ کے قاسم اٹھ کھڑے ہوئے، کہا اماں مجھے کیسی گرم چیز پہ لٹا دیا ہے؟ کہا بیٹا یہ گرم بستر نہیں ہے، تیرے باپ کا سینہ ہے، اور آج کے بعد تجھے باپ کا سینہ نہ ملے گا۔ عزادارو بھائی آئے، جناب سرکار ابو الفضل العباس آئے، بھائی کے اوپر گر پڑے، بھیا عباس کی زندگی میں کس کی جرت؟ کہا عباس صبر کرنے کا وقت ہے، وصیتیں کی امام نے، اور وصیتیں کرنے کے بعد وہ وقت آ گیا۔ امام کے مصائب میں یہ مشکل ترین جملہ ہے جو میں عزاداروں کو سنا رہا ہوں، وہ وقت آ گیا کہ بھائی کے زانوں پہ بھائی دنیا سے چلا گیا۔ ایک جملہ میں کہہ دوں، وقت آخر شہادت سے پہلے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اور قبلہ صادق حسن صاحب قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ امام نے ایک تعویذ باندھا جناب قاسم کے بازو میں، اور کہا فرما جب بھی کوئی مشکل ترین وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول لینا، اس مشکل کا حل ہوگا۔ یہ تعویذ کب کھولا گیا؟ جب قاسم موت کی اجازت مانگنے کے لیے آئے۔ شب عاشور جناب فروا نے بھیجا، قاسم جاؤ اپنے چچا حسین سے پوچھ کے آؤ کہ کل کے مرنے والوں میں تیرا نام ہے یا نہیں۔ جناب قاسم آئے، امام نے کہا قاسم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ جناب قاسم فرماتے الیوم احلی من العسل، چچا آج تو موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام نے امتحان لیا کہ لوگ یہ نہ کہے کہ بچہ تھا، موت کی طرف بھیج دیا۔ اور پھر عاشور کے دن جناب فروا جب لے کے آئی تو امام نے فرمایا فروا جب بھی مجھے محبت بھائی حسن محسوس ہوتی ہے تو میں قاسم کو دیکھتا ہوں، مجھے تسلی ہو جاتی ہے، میں اپنے یتیم بھتیجے کو موت کی طرف کیسے بھیجوں۔ ایک مرتبہ جناب فروا نے فرمایا قاسم بیٹا وقت آخر تیرے بابا نے ایک تعویذ تیرے بازو میں باندھا تھا، اور فرمایا تھا جب مشکل ترین وقت آئے اس تعویذ کو کھولنا، اس مشکل کا حل ہوگا۔ جب تعویذ کھولا گیا
عزاداروں وہ تعویذ نہیں تھا، وہ امام حسن کا خط تھا مولا حسین کے نام، اور لکھا تھا بھائی حسین میں کربلا میں موجود نہیں ہوگا، جب دین پہ مشکل وقت آئے میری طرف سے میرے یتیم کو قربان کر دے۔ اس وقت میرے مولا حسین نے مدینے کا رخ کیا کہ بھائی حسن تیری عظمت پہ قربان، تجھے اپنے بھائی حسین کی غربت کا اتنا احساس۔ اور اس وصیت نامے کے نتیجے میں جناب قاسم کو اجازت ملی تھی۔ عزاداروں وہ وقت آ گیا، بھائی کے زانوں پہ بھائی چلا گیا، روح کا پرواز کرنا تھا کہ بہنیں اور بیٹیاں جناب امام حسن کے جنازے پہ گر پڑی۔ کسی بہن کو حسین نے سنبھالا، کسی بہن کو عباس نے سنبھالا، کسی شہزادی کو جناب زینب نے سنبھالا۔ میں کہوں گا شہزادیوں خوش نصیب ہو، بھائی کی شہادت ہوئی، سنبھالنے کے لیے عباس موجود ہے، حسین جیسا بھائی موجود ہے۔ شہزادیوں تمہارے بابا کی شہادت ہوئی، سنبھالنے کے لیے زینب جیسی پھوپھی موجود ہے۔ لیکن ہائے وہ کربلا کی یتیم سکینہ، ادھر 13ویں ضرب چلی، ادھر شہزادی بابا کے جنازے میں گری، کہیں سے شمر کے تماچے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، کہیں سے خولی کی چھڑکیاں۔ عزاداروں امام حسین نے غسل دیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہوا۔ عزاداروں جنازہ بڑی شان سے اٹھا، وصیت تھی امام کی بھیا مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ نانا کے پہلو کی طرف جنازہ جب بڑھنے لگا تو روایت میں ملتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے تھے انتظار میں، اور کسی نے اشارہ کیا، 70 تیر کمان سے نکلے امام کے جنازے میں پیوست ہو۔ جناب عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دو میں ان سے پوچھوں کہ میرے شہید بھائی کے جنازے پہ تیر کیسے بندھوں۔ امام نے جناب عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ عباس میری طرف دیکھ، حسین غریب ہو گیا، میرے بھائی کی وصیت تھی کہ جنگ نہیں لڑنا، واپس لے چلو۔ عزاداروں اس سے بڑا غربت، اس سے بڑی کیا غربت ہو سکتی ہے؟ کسی غریب سے غریب تر کا جنازہ بھی آج تک قبرستان سے کبھی گھر واپس نہیں آیا۔ یہ اولاد بطول کی قسمت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ جب گھر میں پہنچا، جناب زینب نے جنازے کی حالت کو دیکھا، بی بی نے ماتم شروع کیا، بھیا میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن کو رنگین کس نے کیا ہے؟ اور بہن بھائیوں نے مل کے 70 تیر جنازے سے نکالے۔ عزاداران حسین جناب زینب نے تیر نکالے اور بھائی حسین کو گلے لگا کے گلے پہ بوسے دینا شروع کیے۔ مولا حسین پوچھتے ہیں بہن زینب اس قدر کریا کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہ بھیا میں سوچتی ہوں، میں نے سن رکھا ہے میرے نانا کا فرمان ہے میرا حسن امیر ہے، اور میرے بھائی حسین کہتے تھے میں غریب ہوں، حسن امیر ہے، میں سوچ کے رو رہی ہوں جب میرے امیر بھائی کی حالت یہ ہے تو میرے حسین غریب کے ساتھ امت کیا سلوک کرے گی۔ عزاداروں دوبارہ غسل دیا گیا، کفن اب لے آئیے میرے مولا حسن مجتبیٰ کا جنازہ، دوبارہ یہ جنازہ جناب زہرا کے گھر سے نکلا۔ عزاداروں جنازہ نکلا، سیدزادیوں نے ماتم شروع کیا، واہ محمدہ واہ علیہ